والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے سلسلے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کے سلسلے میں اللہ تعالی تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور کتاب میں تم پر جو آیات پڑھی جاتی ہیں یتیم عورتوں کے سلسلے میں، جنہیں تم ان کے لیے متعین کردہ مہر نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے یا نہیں رکھتے، اور کمزور بچوں کے سلسلے میں، اور اس بارے میں کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کا معاملہ کرو، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو تو اللہ تعالی اسے خوب جاننے والا ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا ڈر محسوس کرے تو دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس میں کسی طور پر صلح کر لیں، اور صلح خیر ہے. اور طبیعتوں میں لالچ اور حرص رکھ دی گئی ہے، اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے عملوں سے خوب باخبر ہے. سورۃ النساء کی 127 اور 128 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پوچھنے والے لوگ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ صحابہ علم کے حریص تھے اور زندگی شریعت کی روشنی میں گزارنا چاہتے تھے. تو اس حرص کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے تھے، اور جو سوالات ہوئے ہیں صحابہ سے کی طرف سے، ان پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ
وہ پریکٹیکل اور عملی نوعیت کے سوالات ہوتے تھے، بیجا قسم کے نہیں، ایسے سوالات نہیں کہ جن کا تعلق صرف جاننے سے، عمل کرنے سے نہیں ہے، عملی چیزیں جن کی ضرورت انسان کی زندگی میں ہے، ایسے سوالات کرتے تھے، بیجا سوالات ان کی طرف سے نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ کہ فتویٰ عورتوں کے سلسلے میں پوچھ رہے، تو عورتوں کے سلسلے میں فتویٰ کون سا پوچھ رہے، کیا؟ تو یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ آگے کی جو آیات ہیں ان کو پڑھنے سے پتہ چلتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ میاں اور بیوی کے درمیان بیوی خاص طور پہ شوہر کی طرف سے کچھ اپنے خلاف بے توجہی اور زیادتی کی بات محسوس کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساتھ میں رہنا ہے یا نہیں رہنا، تو یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو فتویٰ دے رہا فی ان عورتوں کے سلسلے میں۔ تو اصل جو مفتی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور دوسرے جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا تو وہ بھی دراصل اللہ کے فتوے پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اس لیے مفتی حضرات دراصل کیا ہے؟ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام الموقعین، دستخط کرنے والے کس کی طرف سے؟ عن رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ دستخط کرنے والے کون ہوتے؟ مفتی حضرات اللہ کی طرف سے دستخط کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے دستخط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی بات آ رہی ہے اور علماء کی طرف سے بتائی جا رہی ہے تو پھر یہ چیز معمولی نہیں ہے، اس کے سامنے گردن خم کرنا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اپنی طرف سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر حوالہ دے دیا اور صحیح طور پر بات معلوم ہو گئی کہ یہ قرآن ہی کی بات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے تو اس کو قبول کرنا، یہ اپنی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح قبول کرنے کے حوالے سے یہ بات ہے، اسی طرح یہ بات بھی محسوس کرنے کی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی جو فتویٰ دے رہا نا اس کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ وہ کس کی بات کہہ رہا ہے، کس کی طرف سے ترجمانی کا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس بات کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنی کوئی بات اس میں شامل نہیں ہو، شامل کر دیا نا تو بہت بڑا جرم، بہت بڑا۔ اور قرآن کریم کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ ظلم کی بات ہے کہ تم اللہ کے سلسلے میں وہ بات کہو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شرک سے پہلے کچھ گناہوں کا ذکر ہوا ہے، پھر بیچ میں شرک کا ذکر ہوا اس آیت کریمہ میں، اور آخر میں اللہ کے سلسلے میں وہ باتیں کہنا جن کا علم نہیں ہے اس کا ذکر ہوا۔ تو پہلے چھوٹے گناہ کا، پھر اس کے بعد اس سے جو بڑا گناہ ہے نا اس کا، اور آخر میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کا ذکر ہوا۔ تو کہتے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے سلسلے میں غلط بات کہنا جانتے اور بوجھتے ہوئے یہ شرک سے بھی بڑا ظلم، تو یہ خطرناک ہے۔ اس خطرناکی کو محسوس کرنا، اور اس خطرناکی کو محسوس کر لیں گے نا تو کون سی بات ہوگی؟ تو ہم جو فوری طور پر زبان کھولنے لگ جاتے ہیں نا شرعی مسائل میں بغیر سوچے اور سمجھے، نہیں ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم کو بصیرت ہوتی نہیں ہے اور مضبوط بنیاد پر ہم کو علم ہوتا نہیں ہے لیکن بول لیتے۔ تو اگر مضبوط علم نہیں ہے اور حوالہ معلوم نہیں ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے، ایک الزام اپنے سر پر نہیں لینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، اس کے بعد کہا کہ پیچھے آیات گزری ہے عورتوں کے سلسلے میں، چھوٹے بچوں اور کمزور بچوں کے سلسلے میں، کہ ان عورتوں کے سلسلے میں کہ جن کے لیے مہر متعین کیا جائے تو تم دیتے نہیں ہو۔ تو سورہ کے شروع میں 3 نمبر آیت اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے جو حقوق ہیں ان کا ذکر کیا، وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی خواتین،
ذکر کیا، اور بچوں کو بھی وراثت میں نہیں حق دیا جاتا تھا، ان ساری باتوں کا تو اللہ نے اشارہ کر دیا یہاں کہ تمہیں پیچھے دیکھ لینا چاہیے، اللہ نے دے دیا کہ ان کو بھی حق دینا ہے، اور کہا کہ اگر عورتوں کو حقوق نہیں دے سکتے اور تم ولی ہو ان کے، ولی ہو سکتا ہے نکاح کرنے والا، اس طور پر کہ کوئی ولی نہیں ہو رشتہ داروں میں سے، اور مثال کے طور پر چچا کا بیٹا ہے تو چچا کا بیٹا ولی بنے گا، کوئی ولی نہیں ہے تو، اور ولی ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس اختیارات ہوں گے، وہ خود بھی چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا، اور کرتے تھے لوگ تو کرتے لیتے تھے، لیکن حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا کہ یہ ساری باتیں تم کو بتلا دی گئی کہ اگر حق نہیں ادا کر سکتے نا تو دوسری عورتوں سے نکاح کرو، انہی سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی کہ کرو تو حق ادا کرو، ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا موقع دو کہ تاکہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو یہ باتیں تم کو پہلے بتلا دی گئی ہے۔ یہ موٹی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں عورتوں سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے اس سے پہلے آیت گزری ہے کہ مرد اگر بیوی کی طرف سے نافرمانی اور زیادتی کی بات محسوس کرے نا تو اس کو نصیحت کرے منہ سے، پھر بستر میں علیحدگی اختیار کر لے، اور ضرورت محسوس ہو تو ہلکی مار مارے، یہ پوری تفصیلات آئی ہے۔ یا اس کے برعکس یہ بات بتلائی جا رہی کہ عورت کبھی کبھی مرد کی زیادتی کی شکار ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی عورت اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہے اور وہ محسوس کر رہی ہے کہ شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور بے رخی کا معاملہ برت رہا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو کیا کرنا چاہیے اگلی آیت کریمہ میں یہ بات آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات یہاں یہ کہہ کے گزرنا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں آیات اتار دی ہیں ان عورتوں کے سلسلے میں کہ جن کو تم وہ چیز نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھی گئی ہے، ان کے لیے لکھی گئی ہے، تو ان کے لیے لکھی گئی ہے کہ بنیاد پر علماء نے استدلال کیا کہ یہ جو مہر ہے نا یہ کس کا حق ہے؟ تو کہتے ہیں ان کے لیے، کن کے لیے؟ عورتوں کے لیے، تو یہ جو مہر ہے نا اس پر حق کس کا؟ عورتوں کا ہے۔ کون سی چیز مہر میں چاہیے اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عورت کرے گی، اگر وہ عاقلہ ہے اور بالغہ ہے تو اس کا فیصلہ عورت کے اختیار میں، اور مقدار کتنی ہوگی، کتنی مقدار میں چاہیے تو اس کا فیصلہ بھی کون؟ تو لینے سے پہلے بھی اختیارات پسند کرنے کے اور متعین کرنے کے کس کے پاس؟ عورتوں کے پاس ہوں گے، اور لے لینے کے بعد اس کو خرچ کہاں کرنا ہے؟ چاہے تو اپنی ذات پر خرچ کرے، چاہے تو مصارف خیر میں سے، خیر کے کاموں میں سے کسی کام میں لگا دے، چاہے تو کسی رشتہ دار کو دے دے، اور چاہے تو شوہری کو دے دے اور معاف کر دے، نہ لے، تو یہ سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس ہے، تو عورت کا حق ہے اس حق کو تسلیم کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ عورتوں کے حق ملکیت کو بھی شریعت اسلامیہ میں تسلیم کیا گیا ہے، یہ ایک بحث ہے نا، وہ دنیا کے جو اسلام مخالف ہے، وہ دنیا جو اسلام کے سلسلے میں غلط باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھانا چاہتی ہے اور اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ یہ پیغام دینا چاہتی ہے اور لوگوں کے درمیان یہ پروپیگنڈا کرتے کہ یہاں تو عورت کے حقوق کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، عورت مطلب ایک مظلوم ذات و شخصیت، تو عورت مظلوم نہیں ہے بلکہ عورت کے بڑے حقوق ہیں، اور دیگر حقوق کی طرح یہاں مالی حق بھی ہے، مالی خرچ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن لینے کے بہت سارے مواقع ہیں، تو ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کیا؟ مہر کا لینا، یہ سراسر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے۔ اس حق کو شریعت نے تسلیم کیا اور اس کو متعین کیا ہے، تو یہ بکواس کی بات ہے اور یہ بدماشی کی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عورتوں کو مالی حقوق حاصل، یہ مال اس کا ہے، اختیارات اس کے ہوں گے، اس کو تسلیم کیا شریعت نے اور اس کو مردوں پر واضح کیا ہے۔ اور یہ کہا کہ سورہ کے شروع میں کہ وراثت میں مردوں کا بھی حق ہے ترکے میں، اور جس طرح مردوں کا حق ہے نا اسی طرح
عورتوں کا بھی حق ہے، تھوڑا مال چھوڑ کر جائے وارث تب بھی حق ہے، اور زیادہ مال چھوڑ کے جائے تب بھی حق ہے. تو یہ بھی مال سے متعلق حق کو تسلیم کرنے کی بات ہے. اب یہ مسئلہ کہ عورت شوہر کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کی شکار ہو رہی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ زیادتی کیا ہے؟ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے. اور بے رخی کیا ہے؟ تو ایک سے زائد بیویاں ہو سکتی ہے، تو پتہ چلا کہ کسی بیوی کی طرف میلان زیادہ ہے اور ایک بیوی سے بے رخی برتی جا رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح ہے کہ اگر میلان کسی کی طرف ہے قلبی طور پر، تو دوسرے کے حقوق کو پامال اس طرح نہیں کرو کہ وہ معلق ہو کر رہ جائے. وہ اگلی آیت کریمہ انشاءاللہ کل اس پر گفتگو ہوگی. بہرحال بے رخی یا زیادتی کوئی بھی صورت ہے عورت محسوس کر رہی ہے شوہر کی طرف سے، تو اب اس کے پاس دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے. پہلا راستہ کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ ٹھیک ہے میرا شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے اور بعض امور میں اس کی طرف سے مجھ پر زیادتیاں ہو رہی ہے، لیکن زیادتیوں کو اور بے رخیوں کو قبول کر کے برداشت کر کے میں رہوں گی اور اس کی زوجیت سے خود کو الگ نہیں کروں گی، اپنے کچھ حقوق سے کیا کر لوں گی؟ دستبردار ہو جاؤں گی. لیکن یہ جو رشتہ ہے نا زوجیت کا، اس رشتے کو ختم نہیں کروں گی. یہ ایک صورت ہے. اس آیت کریمہ میں جو دوسری ہے 128 نمبر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اچھی چیز یہی ہے کہ صلح کر لو آپس میں. صلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کا نزول ایسی عورت کے سلسلے میں ہوا ہے کہ جو شوہر کی طرف سے بے رخی کی شکار ہے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ میرا شوہر مجھ کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا. تو اب یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنی باری سے مثال کے طور پر دستبردار ہو جا رہی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ کو اپنی زوجیت میں رکھیں، اس سے مجھ کو محروم نہ کریں. تو یہ صلح کر لینے کی بات ہے. ام المؤمنین سعودہ بنت زمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. بوڑھی ہو گئی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے ذرا چڑچڑاپن مزاج میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو کوئی نہ کوئی بات ان کی طرف سے ہوتی. خود اپنے آپ میں سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو طلاق دے دیں گے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دیتی ہوں، آپ کو میرے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میں جب اٹھوں نا، اٹھائی جاؤں تو آپ کی زوجہ اور بیوی کی حیثیت سے مجھے اٹھایا جائے. تو اپنے حق سے دستبرداری اختیار کر لی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا. تو دونوں کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان اس بارے میں کوئی حرج کی بات اور گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی طور پر بھی صلح کر لے. یعنی جتنا چاہے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے اور جتنے حقوق سے چاہے دستبرداری اختیار کر لے. تو صلح کا مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر تنازل کسی نہ کسی فریق کو اختیار کرنا پڑتا ہے. تنازل مطلب حق سے دستبرداری. صلح اسی کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مل کے رہ جائیں گے، کچھ چیزیں ہیں میری طرف سے آپ کے لیے معاف ہے. تو صلح کو سمجھنے کے لیے کہ صلح کہتے کس کو ہے، صلح حدیبیہ ہم کو معلوم ہے نا، صلح حدیبیہ تو وہ زبردست مثال ہے صلح کی کہ بات کیا ہو رہی ہے، نہیں جائیں اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، چلو ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ٹھیک ہے نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے. اور کیا ہے، ہتھیار کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا، صرف تلوار ہوگی. اور تلوار بھی کدھر ہوگی؟ تو میان میں ہوگی، باہر نہیں ہوگی، نکلی ہوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے چلو. تو یہ باتیں ہو رہی ہے پیچھے ہٹنے کی، پیچھے تنازل. اور کیا ہے، کہا کہ اگر ہماری طرف سے کوئی آدمی آپ کی طرف چلا جائے مکے سے
تو آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اس کو ہماری طرف لوٹا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کی طرف سے کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے. یہ کیا بات ہے؟ زیادتی ہے نا، زبردستی کی بات ہے. تو یہ زبردستی کی باتیں نہیں کر سکتے. اگلے سال آنا پڑے گا، 3 دن کے لیے آئیں گے، اور پھر یہ اس سے بڑھ کر بات کہ آپ کا کوئی آدمی آئے تو جائے گا نہیں، اور ہمارا کوئی آدمی آئے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ لوٹا دے. یہ سب کیا ہے؟ زیادتی کی طرح سے باتیں ہیں نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنازل اختیار کر رہے کہ ٹھیک ہے چلو قبول ہے. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حضرت عمر تو خاص طور پر پریشان ہے. قصہ معروف ہے یہ کیوں ہو رہا، ذلت کی بنیاد پر صلح کیوں کی جا رہی. تو تھوڑی سی ذلت کی بات ہوتی ہے، حق سے دستبرداری کی بات ہوتی ہے صلح میں، اور اس بنیاد پر صلح ہوتی ہے. صلح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی فریق کیا ہے، پیچھے ہٹے. تو پیچھے ہٹنے کی بنیاد پر صلح ہوتی ہے. کہا کہ صلح کر لو، اور کوشش اس بات کی کرو کہ مل ہی کرو، یعنی میاں بیوی کیسے سے زندگی گزارو. اللہ نے کیا کہا؟ یہ ایک اصولی بات ہے، اور قرآن کی طرف سے ایک منشور ہے، اور زندگی جینے کے لیے کہ دستور کی حیثیت سے اس بات کو رکھ لینا چاہیے. کیا ہے وہ؟ کہا کہ والصلح خیر. صلح کیا ہے؟ خیر ہے، بھلائی. شروع کرو گے تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا، بھلائی ملے گی. تو وقتی طور پر ایسا دکھتا ہے کہ نہیں، حق سے دستبرداری اختیار کر لیا، ایسا کیسے چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑ سکتے، اور نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ سکتے. اسی چکر میں کیا ہوتا ہے؟ تو چھوٹی چیز نہیں چھوڑیں گے، پتہ چلا کہ بڑی چیزیں، بڑی چیزیں چھوڑ دینی پڑتی ہے، کئی چیزوں سے محرومیاں ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر موقع ایسا آئے کہ پیچھے ہٹ جانے کی ضرورت پڑے نا تو پیچھے ہٹ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کر رہے تھے نا تو کہا کہ ہماری طرف سے کوئی آ رہا نا تو وہ ایک زائدی چیز تھا ہمارے پاس جو نکل گیا ہمارے یہاں سے، ہے نا. اور ادھر سے کوئی جائے اور اس کو لوٹانے کی ذمہ داری ہماری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہا کہ اللہ اس کے لیے، اب وہ پڑھیں گے تو وہ ایمان کی جو کیفیت ہے نا وہ بدل جاتی ہے، اور اللہ پر ایمان اور توکل بڑھتا ہے کہ کس طرح اللہ نے جو مخالف بات ہے اس کو موافق بات میں، حق میں پلٹا دیا. صلح حدیبیہ فتح کی شکل میں تبدیل ہو گئی، جانتے ہیں ہے نا. تو یہاں بھی یہ پیغام دیا گیا میاں اور بیوی کو کہ صلح کر لو، اور خاص طور پہ یہاں چونکہ عورتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا تو خاص طور پہ عورتوں کو کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ. کیا ہے؟ لیکن شوہر کے ساتھ جینا، شوہر کی ماتحتی میں جینا، گرچہ کے کچھ حقوق نہیں مل رہے ہو، یہ بغیر شوہر کے جینے سے بہتر ہے، بہرحال بہتر ہے. ایک کی سرپرستی حاصل ہے، عزت کا تحفظ اس کی بنیاد پر ہے وغیرہ. یہ نہیں ہے نا تو کئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے شیطان کو یہ بات بہت پسند ہے کہ کیا ہو جائے؟ علیحدگی ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، بات مکمل کر رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، سمندر پر، اور پھر اپنے لشکر کے لوگوں کو، چیلوں کو بھیجتا ہے اپنی کارکردگی کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. تو سارے آتے اپنی رپورٹ پیش کرتے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. ہر ایک کے لیے ابلیس کا کہنا یہ ہوتا کہ تو نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آتا اور کہتا کہ میں ایک مرد اور اس کی بیوی کے بیچ میں گھسا اور گھستا رہا یہاں تک کہ میرے دونوں کے درمیان دوری پیدا کر دی، علیحدگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اڑ جاتا ابلیس تخت سے اپنے، اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا کہ تو میرا بھائی، یعنی میرے لیے کام کرنے والا اصل کون ہے؟ تو ہے. تو ترمذی کی روایت ہے، شرح میں لکھا شارح نے کہ ابلیس کو اتنی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس سے خاندان ٹوٹتا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کی بنیاد پر بچوں کے مستقبل کے تاریک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے. اور کیا ہے؟ زناکاری کے لیے راستے ہموار ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ آگے کیا حالات ہوں، نہیں ملے تو وہ خواہش ہے نا. ممکن ہے کہ آدمی خواہش نفس سے مجبور ہو کر کدھر چلا جائے؟ بدکاری کی طرف. تو اس طرح سے کئی مواقع ایک موقع کی وجہ سے شیطان کو حاصل ہونے کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ اصل کوشش ہے
صلح۔ اللہ نے ایک تو یہ بات یاد رکھ لینے کی ہے زندگی میں اصول کے تو الصلح خیر، قرآن کا پیغام، اور دوسری بات یہ بھی یاد کر لینے کی ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ بھی ایک کیا ہے قانونی بات ہے، اس اعتبار سے کہ ایک پتھر کی لکیر والی بات کہہ دی قرآن نے۔ کیا ہے وہ؟ انسانی طبیعتوں میں حرص اور لالچ رکھی گئی۔ کیا ہے؟ لالچ کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، جو ہے جتنا ہے اپنا پورا ہونا نہیں چھوڑیں گے، ایک ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنے کا ہے۔ یہ مزاج انسان کا ہے، اپنی چیز دوسرے کو دینا کیوں نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ تو یہ مزاج انسان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کیا ہے احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، احسان حق سے بڑھ کر دینے کی بات کرنی چاہیے۔ تو شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، اور پھر ساری چیزوں میں کس بات کو دھیان رکھنا ہے؟ اللہ کا تقوی، یہ ہے تو سارے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے، کیا حرکت کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو، کون سے امور انجام دیتے ہو، سب خبر۔ اچھا کر رہے ہو معلوم ہے، برا کر رہے ہو جانتا ہے، تو جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ جاننے کا مطلب کیا ہے؟ جانتا ہوں چھوڑ دیا نہیں، پکڑے گا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب یہ بات ہوگی نا تو زیادتیاں نہیں ہوں گی اور زبردستیاں نہیں ہوں گی، آدمی عدل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ پیغام بھی دے دے گا، لیکن موٹے طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جڑنا بہتر ہے، جڑ کے رہنا یہ خیر ہے، نہیں جڑنے اور ٹوٹنے کے بالمقابل بہرحال یہ قرآن کا اعلان ہے، والسلوک خیر۔ زندگی کے سارے امور اور سارے معاملات میں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔